بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. درود پاک. میرے لیے انتہائی واجب الاحترام، واجب القدر بزرگوں، دوستوں، نوجوان بھائیوں، ماہ رجب المرجب کی 22ویں تاریخ شروع ہو چکی ہے، کیونکہ اسلامی تاریخ اور کیلنڈر نماز مغرب سے بدل جاتا ہے۔ بائیس رجب المرجب کو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے۔ مختلف مواقع پر تمام خلفائے راشدین کے خصوصی ایام پر بحمد اللہ آپ حضرات کو مختلف چیزیں کتاب و سنت کے حوالے سے سننے کا موقع ملتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، یہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی، اور اس میں اللہ رب العزت نے حضرات صحابہ کرام کی 2 جماعتیں بنائی ہیں۔ ایک جماعت وہ ہے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اپنا مال بھی خرچ کیا اور اللہ کے راستے میں جہاد بھی کیا، قتال کیا، لڑائی کی۔ اور دوسری جماعت وہ ہے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد مال بھی خرچ کیا اور فتح مکہ کے بعد اللہ کے راستے میں قتال اور جہاد بھی کیا۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلی بات خود ارشاد فرما دی، فرمایا کہ وہ لوگ جو فتح مکہ سے بعد مال خرچ کرنے والے ہیں اور فتح مکہ کے بعد قتال کرنے والے ہیں، وہ شان میں، مقام میں، درجے میں، رتبے میں کم ہیں ان سے جو فتح مکہ سے پہلے والے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ ترجمہ دیکھیے، اللہ فرماتے ہیں کہ لا یستوی منکم، نہیں برابر ہو سکتے تم میں سے، من وہ لوگ انفقا
جنہوں نے مال خرچ کیا من قبل الفتح فتح مکہ سے پہلے، وقاتلا اور فتح مکہ سے پہلے انہوں نے لڑائی بھی کی. آپ جانتے ہیں نا فتح مکہ سے پہلے بدر کی لڑائی ہوئی ہے، احد کی لڑائی ہوئی ہے، خندق کی ہوئی ہے، خیبر کی ہوئی ہے، یہ مشہور جو بڑی لڑائیاں ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں اولئک اعظم درجۃ، یہ جو فتح مکہ سے پہلے والے ہیں نا، اعظم درجۃ، ان کے درجے بہت اعظم ہیں. ان کے درجے کیا ہیں؟ بہت اعظم ہیں. سمجھ گی؟ عظیم سے اوپر، یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. میرے بھائی اس کو سمجھ سکیں جو ہمارے سکول و کالج میں انگلش وغیرہ پڑھتے ہیں کہ اس کو سپرلیٹو ڈگری کہتے ہیں، جیسے گڈ، بیٹر، بیسٹ. سمجھ آئے گی؟ اس سے اوپر عربی زبان میں کوئی صیغہ نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں اعظم، یہ لوگ بہت زیادہ عظمت والے ہیں. کس میں؟ درجتن، اپنے درجے میں. کن سے؟ من الذین، ان لوگوں سے، انفقوا، جنہوں نے خرچ کیا، من بعد، فتح مکہ کے بعد، وقاتلوا، اور انہوں نے قتال بھی کیا فتح مکہ کے بعد. اللہ فرماتے ہیں کہ درجے میں دونوں برابر ہیں یا فتح مکہ سے پہلے والے بلند ہیں؟ فتح مکہ سے پہلے والے بلند. دیکھو اللہ کے نبی کے دور میں فتح مکہ کے بعد دو بڑی مشہور جنگیں ہوئی ہیں، دو بڑے مشہور مارکے ہوئے ہیں، جن میں سب سے پہلا مارکہ جو ہوا ہے وہ غزوہ حنین کا ہوا ہے. اس کو بھی قرآن نے خود ہائی لائٹ کیا ہے اور باقاعدہ اس کا تذکرہ کیا ہے کہ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ ویوم حنین. خاص طور پر اللہ نے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے. اسی طرح یرموک کا مارکہ ہوا ہے بڑا خاص، جس میں اللہ کے حبیب خود مدینے میں تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام یرموک کے میدان میں تھے. اللہ نے درمیان سے سارے پردے ہٹا دیے اور اللہ کے نبی نے مدینے میں بیٹھ کر براہ راست یرموک کی جنگ کا مشاہدہ کیا ہے. سمجھ آئے گی جناب؟ جس جنگ میں آپ نے حضرت اسامہ بن زید کو اور زید بن حارثہ اور جناب والا حضرت خاص طور پر جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا تھا. تو یہ جنگیں جو ہیں، اسی طرح جو غزوہ تبوک ہوا ہے اللہ کے حبیب خود اس میں تشریف لے گئے. تو یہ جنگیں فتح مکہ سے بعد ہوئی ہیں. بدر، احد، خندق اور خیبر یہ فتح مکہ سے کیا ہے؟ پہلے ہوئی ہیں. آپ دیکھیے کہ فتح مکہ سے پہلے والی جو جنگیں ہیں ان میں بھی اللہ کے نبی شریف تھے، اور فتح مکہ سے بعد میں جو ہوئی ہیں ان میں بھی اللہ کے نبی شریک تھے. لیکن رب خود فرق بیان کر رہا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے مال خرچ کیا ہے اور لڑائی کی ہے ان کا درجہ بعد والوں سے کیا ہے؟ بہت. لیکن آگے اللہ نے ایک بات فرمائی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَكُلًّا، اور سارے کے سارے، یعنی فتح مکہ سے پہلے والے بھی اور فتح مکہ سے بعد والے بھی، یعنی پہلے والے بھی بعد والے بھی، زیادہ درجوں والے بھی کم درجوں والے بھی. وعد اللہ الحسنى، اللہ نے بھلائی یعنی جنت کا وعدہ سب سے کیا ہے. جنت کا وعدہ سب سے کیا ہے. اسی وجہ سے تو ہم کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے اصحاب ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ جنتی ہیں. سمجھ آئے گی؟ نبی پاک کے جتنے اصحاب ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ جنتی ہیں. کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے فتح مکہ سے پہلے والے ہوں یا فتح مکہ سے بعد والے ہوں، کُلًّا وعد اللہ الحسنى، سب کے ساتھ اللہ کی طرف سے بھلائی اور جنت کا وعدہ ہے. یا اللہ، یہ تو آپ نے ابھی سے بھلائی کا اور جنت کا وعدہ کر دیا ہے. ابھی تو اللہ کے نبی کے بعد بڑے حالات آنے والے ہیں اور ان کی زندگیوں کے اوپر بہت سارے اتار چڑھاؤ آنے والے ہیں. اللہ فرماتے ہیں میں نے اعلان کیا ہے، کیوں؟ واللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ بھی تم نے عمل کرنے ہیں اللہ کو پہلے سے خبر ہے. اللہ کو کیا ہے؟ پہلے سے خبر ہے، اور اللہ جاننے والا ہے ان اعمال کو جو تم کر رہے ہو. خبیر، اور ان کی پوری پوری خبر رکھنے والا ہے. اللہ جو پہلے سے جاننے والے ہیں کہ بعد میں کیا کچھ اعمال ہونے والے ہیں،
لیکن اس سب کے باوجود اللہ کی طرف سے فتح مکہ سے پہلے والوں کے لیے بھی اور بعد والوں کے لیے بھی ایک ہی وعدہ ہے، کون سا؟ جنت کا۔ کون سا وعدہ ہے؟ اب آپ دیکھیے کہ یہ جو قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے، کیا اس آیت مبارکہ میں جس میں سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، درجوں کا اگرچہ فرق ہے، اس میں حضرت امیر معاویہ بھی شامل ہیں یا نہیں ہیں؟ فتح مکہ سے بعد والوں میں شامل ہیں یا نہیں ہیں؟ غزوہ حنین کو آپ نکال کر دیکھیں، غزوہ حنین کی جنگ میں بھی وہ شریک ہوئے، اسی طرح جو غزوہ تبوک ہوا اس میں بھی وہ کیا ہوئے؟ شریک ہوئے۔ اب اللہ خود کہہ رہے ہیں پہلے والے بھی بعد والے بھی جنتی کیا ہیں؟ اور ایک مسئلہ میں کئی بار پہلے بھی عرض کیا ہے، پھر بھی آپ کے ذہن میں بٹھا دوں کہ کچھ لوگ جو ہے نا ہمارے بارے میں یہ بات کرتے ہیں کہ دیکھو یہ امیر معاویہ کو حضرت علی سے بھی زیادہ مانتے ہیں، جو امیر معاویہ کا رتبہ علی سے زیادہ مانے قرآن کی اس آیت کا منکر ہے۔ کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے اولئک اعظم درجہ، جو فتح مکہ سے پہلے والے ہیں ان کا درجہ زیادہ۔ علی فتح مکہ سے پہلے والوں میں سے ہے یا فتح مکہ سے بعد والوں میں؟ اور امیر معاویہ فتح مکہ سے بعد۔ اس لیے یہ بات اپنے ذہن میں آپ رکھیں، افراط اور تفریط کا شکار نہیں ہونا۔ ہم ان کو جنتی مانتے ہیں مگر علی سے نیچے مانتے ہیں۔ علی سے کیا ہے؟ نیچے مانتے ہیں۔ کیوں؟ جب قرآن نے خود کہہ دیا ہے کہ بے شک حنین میں بھی میرے نبی شریک تھے مگر حنین والے بدر والوں کو پہنچ سکتے نہیں۔ علی بدر والوں میں سے ہے، علی احد والوں میں سے ہے، علی خندق والوں میں سے ہے، علی خیبر والوں میں سے ہے۔ اس لیے میں اکثر کہتا رہتا ہوں، آپ کو سمجھاتا رہتا ہوں کہ امیر معاویہ صحابی رسول ہیں، فقیہ ہیں، جنتی ہیں، مگر مقام کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے علی سے بہت نیچے ہیں۔ علی سے کیا ہے؟ بہت نیچے۔ بلکہ اگر آپ میرے جملے کو اہمیت دیں اپنے دل کے اندر تو اہل سنت والجماع کے نزدیک جو صحیح اہل سنت والجماع کا مسلک ہے، حضرت علی تو اپنی جگہ پہ رہ گئے نا، اپنی جگہ پہ رہ گئے۔ حضرت علی کے بیٹے حسنین کریمین جو نہ فتح مکہ سے پہلے کسی جنگ میں گئے نہ فتح مکہ سے بعد کسی جنگ میں گئے، امیر معاویہ کا مقام اور مرتبہ حسنین سے بھی تھوڑا ہے۔ بھائی بات سمجھ آ رہی ہے؟ بھائی بات سمجھ جاؤ اچھے طریقے کے ساتھ۔ حضرت علی تو بہت آگے ہیں، علی تو امیر معاویہ سے کیا ہے؟ بہت۔ قرآن کہہ رہے اعظم درجہ۔ اب ان کا درجہ کتنا عظمت والا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں جس نے ان کو درجہ دیا ہے۔ سمجھ آئے گی جناب والا؟ تو اس لیے یہ بات اپنے شروع سے میں نے بات اس لیے عرض کر دی ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ ہم ان کو جنتی مانتے ہیں، مومن مانتے ہیں، صحابی مانتے ہیں، جنتی بھی مانتے ہیں قرآن کی وجہ سے، کیونکہ قرآن نے کہا پہلے والے بھی بعد والے بھی ہیں سارے جنتی۔ سمجھ آئے گی نا؟ لیکن پہلے والوں کا درجہ اور مقام بعد والوں سے کیا ہے؟ سمجھ آ گئی؟ اب میں یہ آیت مبارکہ آپ کے لیے پڑھ دی ہے اور میں جو ہے نا آپ عام طور پر اس آیت مبارکہ کو یاد رکھیں اور اس کو لوگوں کے سامنے بیان کیا کریں اور لوگوں کو یہ اپنا عقیدہ اہل سنت کا سمجھایا کریں کہ ہر صحابی نبی جنتی لیکن مقام اور مرتبہ سب کا برابر نہیں۔ سمجھ آئے گی جناب؟ فتح مکہ سے پہلے والوں کا زیادہ ہے اور فتح مکہ سے بعد والوں کا کم۔ سمجھ آئے گی؟ اور آپ جب یہ بات کریں گے نا عام طور پر لوگوں کے ذہن میں جب بھی حضرت امیر معاویہ کا نام آتا ہے تو فوراً حضرت علی کے ساتھ جو ان کا تاریخ میں ایک جنگ صفیر ہو گئی تھی وہ فوراً لوگ اسی کو زیر بحث لایا کرتے۔ میں نے کئی بار اس کو حل کیا ہے۔ پھر ایک بات آپ کے لیے عرض کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری سب کہو رحمہ اللہ تعالی، ان سے ایک آدمی نے سوال کیا تھا کہ حضرت آپ مجھے یہ ہے اہل سنت والجماعت کا موقف، اس کو ذرا سمجھنا ہے آپ نے۔ ان سے کسی آدمی نے سوال کیا تھا کہ حضرت آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ اس دور میں ہوتے آپ علی کا ساتھ دیتے یا معاویہ کا ساتھ دیتے؟
آپ کس کا ساتھ دیتے؟ علی کا یا امیر معاویہ کا؟ اب چونکہ اس آدمی کا جو سوال تھا وہ جان رہے تھے کہ یہ کس نیت سے کر رہے، ایسا جواب دیا کہ سارے مسئلے حل کر دیے۔ فرمایا اگر میں ہوتا تو میں علی کا ساتھ دیتا۔ میں کس کا ساتھ دیتا؟ کیونکہ علی کیا تھے؟ خلیفہ راشد، خلیفہ، اور اس وقت وہ خلیفہ وقت تھے۔ فرمایا میں کس کا ساتھ دیتا؟ علی کا۔ اگلا جواب سنو، فرمایا اگر تو میں علی کے دور میں مر جاتا تو پھر تو میں کیا ہے؟ مر جاتا، لیکن اگر میں زندہ رہتا تو پھر میں اپنے باپ حسن کا بھی ساتھ دیتا اور معاویہ سے صلح کر کے اس کے ہاتھ پہ بیعت بھی کر لیتا۔ پتہ نہیں کوئی بات سمجھ آئی ہے یا نہیں؟ حضرت حسن مجتبی انہوں نے 6 ماہ تک خلافت کی، پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی خلافت کس کے سپرد کر دی؟ امیر معاویہ کے سپرد کر دی۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ کے اندر اس 40 ہجری کو 41 ہجری کو جس سال یہ صلح ہوئی تھی اس کو کہتے ہیں عام الجماعہ، عام الاتفاق والا سال، اتفاق والا سال، اتحاد والا سال، سمجھ آئے گی نا؟ تو یہ بات شاہ صاحب فرما رہے ہیں، شاہ صاحب نے اس کو لاجواب کر دیا۔ فرمایا میں ہوتا میں علی کی جماعت میں ہوتا، لیکن اگر میں مر جاتا تو ختم ہو جاتی بات، اگر میں زندہ رہتا تو علی کے بیٹے حسن کا بھی میں ساتھ دیتا۔ کیوں کہ حسن نے جب صلح کر لی تھی تو میں بھی حسن کی اتباع میں صلح کر لیتا، حسن نے جب بیعت کر لی تھی تو میں بھی بیعت۔ کوئی مسئلہ سمجھ آیا یا نہیں ہے؟ مسئلہ حل ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ یہ حضرت حسن مجتبی جو ہے نا، عام طور پر آپ کو پتہ ہے، یہ ایک جملہ اور اپنے ذہن میں بٹھاؤ کہ یہ حقیقت پر مبنی ہے کہ پھر جب صلح ہو گئی اور معاملہ ختم ہو گیا اور حسن مجتبی نے ان کے ہاتھ پر کیا کر لی؟ بیعت کر لی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کیا کر لی؟ بیعت کر لی، سب اتفاق ہو گیا، معاملہ ختم ہو گیا، تو پھر اسلام کی فتوحات کا دور پھر سے کیا ہو گیا؟ شروع ہو گیا، اور 64 لاکھ مربع میل، کتنا جی؟ یہ چھوٹے بچے جو ہیں نا ان کو یا خاموش کروائیں گے، ان کو گھر بھیج دیں، سمجھ آئے گی؟ کہنا ان کو کچھ نہیں ہے، اچھا 64 لاکھ، یہ ایک جملہ جو ہے نا اس کو آپ نے پھر ذہن میں بٹھانا ہے اور جگہ دینی ہے۔ 64 لاکھ مربع میل پر ان کے دور حکومت میں اسلام کا پرچم لہرایا ہے، سمجھ آئے گی؟ اور جہاد ہوا، فتوحات ہوئی، ٹھیک ہے، بڑی کامیابی ہے، مگر ایک جملہ ذہن میں رکھنا، اگر یہ اسلام کی فتوحات ہیں اور اسلام کا غلبہ ہے تو ٹھیک ہے، دور امیر معاویہ کا ہے، مگر صدقہ جاریہ حسن مجتبی کا ہے۔ صدقہ جاریہ کس کا ہے؟ حسن مجتبی کا ہے۔ اگر وہ صلح نہ کرتے، اگر وہ اس بات کو ختم نہ کرتے اور عام الجماع نہ آتا تو بتائیے اسلام کا یہ غلبہ آگے بڑھتا یا اسی طرح رکا رہتا؟ اس کو آگے چلانے کی بنیاد کس نے رکھی ہے؟ حسن، سمجھ آ گئی؟ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس لیے یہ بات اپنے ذہن میں آپ بھی کھا لیں۔ الحمدللہ لوگ جو کچھ مرضی کہتے رہے، حسن مجتبی کا جواب کسی کے پاس بھی، جو کچھ لوگ کہتے ہیں ساری باتوں کا ایک جواب امام حسن ہے، ساری باتوں کا جواب امام۔ آج میں اکثر کہتا رہتا ہوں، میں اپنے نام کے ساتھ لکھواؤں حیدری، آپ لکھوائیں اپنے نام کے ساتھ حیدری، اس کائنات میں میں کہتا ہوں سب سے بڑا حیدری حسن مجتبی ہے۔ سب سے بڑا حیدری کون ہے؟ حسن مجتبی ہے۔ اس کا خون بھی کیا ہے؟ حیدری، نسب بھی حیدری، جو مسلح ملا وہ بھی حیدری، جو خلافت ملی، جو اس کائنات کا سب سے بڑا حیدری ہے، وہ پوری امت کا ہاتھ امیر معاویہ کے ہاتھ میں دے رہا ہے، ان پہ اعتماد کر رہا ہے۔ اس لیے جو اپنے آپ کو حیدری کہتے ہیں اور حسن کے ماننے والے ہیں ان کا جھگڑا ختم ہے۔ ان کا جھگڑا کیا ہے بھائی؟ یہی بات شاہ صاحب نے فرمائی کہ اگر تو میں علی کے دور میں مر جاتا تو مر جاتا، اگر زندہ رہتا تو پھر میں حسن کا بھی ساتھ دیتا۔ کیا مطلب ہے؟ پھر میں حسن کی طرح صلح بھی کرتا اور امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت بھی۔ سمجھ آئی جناب؟ تو یہ 22 رجب ہے،
لوگ 22 رجب کے موقع پر آپ کو پتہ ہے کنڈے بھی پکاتے ہیں نا. اب تو میڈیا جب سے آئے نا سوشل میڈیا, اس نے بڑے بڑے چہرے بے نقاب کر دیے. میں آج دیکھ رہا تھا ان کے بہت سارے چینلوں پر وہ مبارکباد دے رہے ہیں 22 رجب کی یوم مبارکباد, سمجھ آ گئی, یعنی کہ اور باقاعدہ کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت سے جو محبت کرنے والے ہیں, پیار کرنے والے ہیں, دشمن اہل بیت کا 22 رجب ان کو کیا ہو بھائی مبارک ہو. سمجھ آپ کا ارادہ تو نہیں ہے کنڈے شنڈے کھانے کا, سمجھ آ گئی جناب, اس لیے دھیان کرنا ہے ذرا, سمجھ آ گئی. اور پھر وہ پہلے کہتے تھے کہ یہ امام جعفر صادق کے ہیں. یہ کس کے ہیں بھائی؟ امام جعفر صادق کے کنڈے ہیں, ان کے نام کی نظر ہے, ان کے نام کی نیاز ہے. لیکن اب انہوں نے وہ نام کیا کر دیا ہے بھائی, اڑا دیا کھل کے. وہ ایک دوسرے کو 22 رجب جو ہے اس کی یوم کی مبارکباد دے رہے ہیں, سمجھ آ گئی. آپ جو لوگ اہل توحید ہیں, توحید والے مسئلے کو جانتے ہیں, آپ کو تو یہ مسئلہ ویسے بھی آنا چاہیے کہ غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز حلال نہیں. سمجھ آئے گی. ہم تو اس بات کے کہہ لیں نظر اللہ نیاز اللہ, نظر اللہ نیاز اللہ. ہم تو بھائی نیاز ابو بکر بھی نہیں کھاتے, پتہ ہے نا آپ کو. کوئی کھاتا ہے نیاز ابی بکر, نیاز عمر, نیاز عثمان, نیاز علی, سمجھ آئے گی. تو اگر کوئی امام جعفر صادق کے نام پر ہمیں دھوکہ دے کے کھلانا چاہے, ہم پھر بھی کھانے کے لیے تیار نہیں. غیر اللہ کے نام پر جو نظر و نیاز ہے, قرآن کا فیصلہ ہے وما اہل بہ لغیر اللہ, کہ اللہ کے ماں سوا جس کی بھی تقرب کے لیے جس چیز کو بھی نامزد کر دیا جائے, شریعت میں وہ چیز حلال رہتی. اب صرف ایک بات اور عرض کرنی ہے آپ کی خدمت میں, وہ یہ ہے حدیث پاک کے حوالے سے کہ آج کل چونکہ ہر آدمی کے جیب میں موبائل ہے, اور اس کے جس طرح فوائد ہیں اسی طرح اس کے نقصانات بھی ہیں. کیونکہ جن لوگوں کو پتہ نہیں ہے, حقیقت کا پتہ نہیں ہے, گہرائی کا پتہ نہیں ہے, وہ جس کو سنتے ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں کہ جن اسی سنیے سان تائندے معلوم ہوتا ہے وہ کی ہے بھائی اچھا ہے, سمجھ آئے گی جناب. وہ تو چونکہ گہرائی تک جانتے نہیں. اب کچھ لوگ میڈیا پر آئے ہیں, انہوں نے اس سال یہ ایک نیا واویلا مچایا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی, امیر معاویہ کی فضیلت میں کوئی حدیث نہیں ہے, معاویہ کی فضیلت میں کوئی حدیث نہیں ہے, اور جناب والا کوئی حدیث کی کتابوں میں ان کا تذکرہ نہیں ہے. یہ سارا جو لوگ کر رہے ہیں یہ سارے کا سارا بوگس ہے, یہ دھاندلی ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں. اب میں آپ کے لیے عرض کرتا ہوں, اس سلسلے میں کچھ گزارشات بڑی ضروری ہیں جو میرے پڑھا لکھا طبقہ, نوجوان بھائی, دوست, احباب بیٹھے ہیں, ان کے لیے میں عرض کرتا ہوں کہ آیا حضرت امیر معاویہ کا تذکرہ کتب اہل سنت والجماعت کی جو حدیث پاک کی بڑی کتابیں ہیں ان میں ہے